شہکار میں وہ، جنگل میں کوثار میں وہ، سورج چاند ستاروں میں، مومن کے کردار میں وہ، حور و ملکیاں جن و بشر، سب پر ہے مالک کی نظر، ہر دم اس کا ذکر سنا، اللہ اللہ کرتا جا، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، اللہ کرتا جا، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، بصارت اسلامک فیکٹس چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے آج ہم اپنے مہمان مکرم مولانا محمد اسماعیل صاحب کفلیتوی، ناظم مدرسہ اسلامیہ تربیت البنات سے محرم الحرام کے عنوان پر کچھ دین کی باتیں سماعت کرتے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات ناظرین کرام اور برادران ملت، محرم الحرام جس سے اسلامی مہینے کا آغاز ہوتا ہے، اپنے اندر بڑی خوبیاں، اپنے اندر تاریخی واقعات لیے ہوئے ہیں۔ یہ بڑا خیر و برکت والا، بڑی عظمتوں والا اور بڑی مغفرتوں والا مہینہ ہے۔ خصوصاً عاشوراء کا دن 10 محرم الحرام، جس کے متعلق اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 محرم کو رزق میں وسعت کرو، 10 محرم کو اپنے اہل و عیال پر روزی میں وسعت کرو۔ جو شخص 10 محرم کو وسعت کرتا ہے، یعنی عام دنوں پر، عام دنوں میں جو کھلایا جاتا ہے اس سے کچھ بڑھ کر اچھی چیز کھلائے، عام دنوں پر جو اپنے گھر والوں کو پلاتا ہے اس سے بہتر پلائے، تو اللہ تبارک و تعالی پورے سال اس کے رزق میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ آج ہم روزے کے مسئلے میں سب پریشان نظر آتے ہیں، سب سرگردان نظر آتے ہیں کہ روزی میں برکت نہیں ہوتی، روزی میں تنگی ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تحفہ دے دیا، رزق میں برکت کا ذریعہ دے دیا، اور بتا دیا کہ 10 محرم الحرام کو جو شخص اپنے اہل و عیال پر وسعت کے ساتھ خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال اس کے روزی میں برکت عطا کر دیتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ بڑی عظمت کا مہینہ ہے، اس لیے کہ یہ 4 محترم مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور اس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ روزہ رکھا جائے۔ عاشوراء کے دن 10 محرم کو روزہ رکھا جائے، اور روزہ رکھنے میں اللہ کے نبی نے تعلیم دی کہ خالف الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو۔ اس لیے 9ویں تاریخ یا 10ویں کو یا 10ویں یا 11ویں کو ہمیں روزہ رکھنا چاہیے۔ عزیزان گرامی، ہمیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عاشوراء کا دن خوشیوں کا دن ہے، کہ اس دن ہمیں روزہ رکھنے کی تعلیم دی جاتی ہے، اس دن اہل و عیال پر وسعت کی تعلیم دی گئی ہے۔ جو شخص وسعت کرتا ہے پورا سال اللہ پاک اس کے گھر میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ تو بتائیے کیا یہ خوشی کا دن نہیں ہے؟ یقیناً یہ خوشی کا دن ہے، لیکن ہمارے بعض ساتھیوں کے دلوں میں یہ خیال آ رہا ہوگا، مولانا یہ خوشی کا کیسے دن ہے؟ اس دن تو فاطمہ کے لخت جگر، علی کے نور نظر، نواسے رسول شہید ہوئے، آپ خوشی کی بات کرتے ہیں۔ ہاں میں یہ کہتا ہوں یہ خوشی کا دن ہے، اس لیے کہ فاطمہ کے لخت جگر شہید ہوئے، علی کے نور نظر شہید ہوئے، اسی لیے خوشی کی چیز ہے۔ بات کو ذرا سمجھیے، بات کو ذرا
سنجیدگی سے سنیے کہ مرنا سب کو ہے، مرنا سب کو ہے۔ اگر مرنا نہ ہوتا آدم دنیا سے رخصت نہ ہوتے، نوح دنیا سے رخصت نہ ہوتے، ادریس دنیا سے رخصت نہ ہوتے، ابراہیم دنیا سے رخصت نہ ہوتے، اسماعیل دنیا سے رخصت نہ ہوتے، اسحاق دنیا سے رخصت نہ ہوتے، حضرت موسیٰ دنیا سے رخصت نہ ہوتے، حضرت زکریا دنیا سے رخصت نہ ہوتے، حضرت محمد رسول اللہ شہنشاہ بطحا دنیا سے رخصت نہ ہوتے۔ معلوم یہ ہوا کہ مرنا سب کو ہے۔ اگر مرنا نہ ہوتا عمر زندہ ہوتے، ابو بکر زندہ ہوتے، عثمان زندہ ہوتے، علی زندہ ہوتے، پتہ یہ چلا کہ مرنا سب کو ہے، مرنا سب کو ہے۔ تو مرنا دو قسم پر ہوتا ہے۔ ایک مرنا تو وہ ہے جو بستر پر مرا جائے، اور جو بستر پر مرا وہ مر گیا، اور ایک مرنا ہے اللہ کے راستے میں مرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کے راستے میں مرتے ہیں وہ مرتے نہیں بلکہ وہ زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ کے راستے میں مرتا ہے اسے مردہ نہ کرو، مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے۔ کیسا زندہ ہے؟ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، تم اس زندگی کو سمجھ نہیں سکتے۔ میرے دوستو، معلوم یہ ہوا کہ مرنا سب کو ہے، اور مرنا دو قسم پر ہے۔ ایک مرنا تو بستر پر مرنا، جو بستر پر مرا وہ مر گیا، اور دوسرا مرنا ہے اللہ کے راستے میں شہید ہونا۔ جو اللہ کے راستے میں شہید ہوا وہ مرا نہیں بلکہ وہ زندہ ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وفات پائی انہوں نے شہادت پائی ہے، اللہ کے راستے میں شہید ہوئے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، بلکہ شہداء زندہ ہے، اللہ کے راستے میں مرنے والا زندہ ہے۔ پتہ چلا کہ حضرت حسین زندہ ہے، اور زندوں پر غم نہیں منایا جاتا، زندوں پر ماتم نہیں منایا جاتا، زندوں پر سینہ چاک نہیں کیا جاتا۔ حضرت حسین زندہ تھے، زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہیں گے۔ تو یہ بتائیے کہ یہ خوشی کی بات نہیں ہے؟ اور ایک بات عرض کرتا ہوں، توجہ سے سنیے اور آپ خود فیصلہ کرنا کہ یہ خوشی کی بات ہے کہ نہیں۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ لوددت، میرے دوستو اللہ کے رسول قسم کھا رہے ہیں، اللہ کی قسم کھاتے ہیں، اور اللہ کی قسم کھا کر اپنی تمنا ظاہر کر رہے ہیں۔ میری آرزو ہے، میری تمنا ہے، میری دلی چاہت ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میری دلی چاہت ہے۔ میرے دوستو، کون رسول ہے جو قسم کھا رہے ہیں میں جھوٹا ہو سکتا ہوں، تم جھوٹے ہو سکتے ہیں، پیغمبر جھوٹے نہیں ہو سکتے، پیغمبر جھوٹے نہیں ہو سکتے، اور محمد رسول اللہ ہے جس کی وجہ سے اللہ نے آسمانوں کو وجود دیا، جس کی وجہ سے اللہ نے زمینوں کو وجود دیا، جس کی وجہ سے اللہ نے سورج کو وجود دیا، جس کی وجہ سے اللہ نے چاند کو وجود دیا، جس کی وجہ سے اللہ نے ستاروں کو وجود دیا، جس کی وجہ سے اللہ نے سیاروں کو وجود دیا، جس کی وجہ سے اللہ نے کہکشاؤں کو وجود دیا، جس کی وجہ سے اللہ نے برجوں کو وجود دیا، جس کے صدقے میں بادل بنائے گئے، جس کے صدقے میں شجر و حجر بنائے گئے، جس کے صدقے میں پہاڑ بنائے گئے، جس کے صدقے میں دریا بنائے گئے، جس کے صدقے میں سمندروں کو گہرائی ملی، جس کے صدقے میں آسمانوں کو بلندی ملی، جس کے صدقے میں جنات کو وجود ملا، جس کے صدقے میں انسانوں کو وجود ملا، جس کے صدقے میں جبرائیل بنایا گیا، جس کے صدقے میں میکائیل بنایا گیا، جس کے صدقے میں اسرائیل بنایا گیا، جس کے صدقے میں اسرافیل بنایا گیا۔ مولا کلما خلقت الافلاک، اگر آپ نہ ہوتے زمین نہ ہوتی،
آسمان نہ ہوتا، سورج نہ ہوتا، چاند نہ ہوتا، ستارے نہ ہوتے، کہکشائیں نہ ہوتے، برجے نہ ہوتے، بادل نہ ہوتے، ہوائیں نہ ہوتے، زمین نہ ہوتی، آسمان نہ ہوتے، یہ شجر و حجر نہ ہوتے، یہ پہاڑ نہ ہوتے، یہ دریا نہ ہوتے، انسان نہ ہوتے، جنات نہ ہوتے، جبرائیل بنایا نہ جاتا، اسرافیل بنایا نہ جاتا، میکائیل بنایا نہ جاتا، اسرائیل بنایا نہ جاتا، آپ کے صدقے میں تمام کائنات کے گیسوؤں کو سنوارا گیا، وہ ہستی قسم کھا رہی ہے، واللہ لوددت، قسم ہے اللہ کی، قسم ہے اللہ کی کہ میری تمنا یہ ہے، میری تمنا یہ ہے، میرے دوستوں کیا تمنا ہے، کیا تمنا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں واللہ لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ اللہ کے نبی نے قسم کھا کر اپنی تمنا ظاہر کی، قسم اللہ کی، میری تمنا یہ ہے، میری آرزو یہ ہے، میری چاہت یہ ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں اور زندہ کیا جاؤں، شہید ہو جاؤں، زندہ کیا جاؤں، شہید ہو جاؤں، زندہ کیا جاؤں۔ اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ کہا، 3 مرتبہ قسم کھائی، اپنی تمنا ظاہر کی کہ مجھے موت آئے تو شہادت کی موت آئے، موت آئی تو شہادت کی موت آئے۔ تو بتائیے جس کی تمنا محمد رسول اللہ نے کی، اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو، اس چیز کو ان کے نواسے حضرت حسین کو عطا کر دے۔ جو تمنا نبی کی تھی اس تمنا کو نواسے کو عطا کر دیا جائے، تو بتائیے یہ غم کی چیز ہے کہ خوشی کی چیز ہے؟ ماتم منایا جائے یا خوشی منائی جائے؟ میرے دوستو، اب مختصراً جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو کچھ تاریخ کے اوپر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں، کچھ تاریخ عرض کرنا چاہتا ہوں، توجہ سے سنیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا پہنچے، میدان کربلا حضرت حسین پہنچے، رات کا وقت ہے۔ کون سا دن تھا؟ جمعہ کا دن تھا۔ جمعہ کے دن رات کے وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا پہنچے۔ قافلہ والوں نے خیمہ لگایا، آپ آرام کرنے لگے۔ حضرت حسین آرام فرما رہے تھے۔ حضرت حسین کے چھوٹے بھائی جن کا نام عباس ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ سامنے دشمنوں کا لشکر آ رہا ہے، دشمنوں کا لشکر آ رہا ہے، اور آ کر سامنے کھڑا ہو گیا۔ کتابوں میں لکھا ہے ان دشمنوں کی تعداد 4000 کی تھی، دوسری کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کی تعداد 40,000 تھی، اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کی تعداد 1,00,000 کی تھی۔ معلوم یہ ہوا کہ لشکر آتا گیا، 4000 ہوا، 40,000 ہوا، 1,00,000 کا ہو گیا۔ حضرت عباس بیچارے نوجوان تھے، گھبرا گئے، دیکھ کر ڈر گئے، اور قافلے اور خیمے کے اندر داخل ہو گئے۔ خیمے کے اندر آ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جگانے لگے، بھائی جان حسین اٹھو، بھائی جان حسین اٹھیے۔ حضرت حسین گھبرا کر اٹھ جاتے ہیں کہ کیا بات ہے؟ حضرت عباس نے عرض کیا، بھائی جان دشمنوں کا لشکر آ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ حضرت حسین فرماتے ہیں کہ میرے بھائی آپ نے کیوں اٹھایا؟ آپ نے کیوں اٹھایا؟ میں نانا جان سے باتیں کر رہا تھا، میں خواب میں نانا جان سے باتیں کر رہا تھا، اتنا کہنا تھا۔ حضرت عباس رونے لگے، روتے روتے پوچھا، بھائی جان آپ کیا بات کر رہے تھے؟ دوستو سننا حضرت حسین کے جملے۔ حضرت حسین نے فرمایا، نانا جان یہ کہہ رہے تھے کہ حسین کل صبح تجھے دشمن کے سامنے کھڑا ہونا ہے، دشمن کے سامنے ڈٹ جانا، لیکن گناہ کے سامنے سر نہ جھکانا، دشمن کے سامنے سر نہ جھکانا، سر کٹانا لیکن دشمن کے سامنے سر نہ جھکانا۔ الغرض صبح ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے۔ کون سا دن تھا؟ جمعہ کا دن تھا۔ جمعہ کا دن فجر کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ نماز کے بعد آمنے سامنے کا جو لشکر تھا یزیدیوں کا، ان سے بات چیت شروع ہوئی، معاملات طے ہو رہے تھے، لیکن ایک معاملہ ایسا تھا جو حضرت حسین کو منظور نہیں تھا۔
ایک بات ایسی تھی جو حضرت حسین کو منظور نہیں تھی، باقی سب سودے آپ نے منظور کر لیے۔ ایک بات آتی، یہ بھی منظور ہے، یہ بھی منظور ہے، یہ بھی منظور ہے، یہ بھی منظور ہے، لیکن ایک سودا حسین کو منظور نہیں تھا، اور وہ یہ ہے کہ یزیدیوں نے کہا کہ حسین اس بات کا اعلان کر دو کہ میں یزید کے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہوں، یزید کے ہاتھ پر بیعت کا اعلان کر دو۔ حضرت حسین نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، حضرت حسین نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، ہاں تم مجھے یزید کے پاس لے جاؤ، میں یزید کے پاس جاؤں گا اور بات چیت ہوگی، معاملات صاف ہوں گے تو میں پھر بیعت کر لوں۔ کسی پوچھنے والے نے حضرت حسین سے پوچھا کہ آپ بیعت کیوں نہیں کر لیتے؟ حضرت حسین نے فرمایا، حضرت حسین نے فرمایا، توجہ سے سننا، حضرت حسین نے فرمایا میں کسی کے ہاتھ پر بھی بیعت کر لوں، مجھے یزید سے کوئی دشمنی نہیں، مجھے یزید سے کوئی دشمنی نہیں، میں کسی کے ہاتھ پر بھی بیعت کر لوں، لیکن ہاں یزید کے دربار میں گناہ ہو رہا ہے، یزید کے محل میں شرابیں پی جا رہی ہے، یزید کی سلطنت میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، اور نواسہ رسول گناہ کو برداشت نہیں کر سکتا، سر کٹا سکتا ہے لیکن گناہ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ بس اتنا کہنا تھا۔ یزیدیوں نے کہا حسین تیار ہو جاؤ لڑنے کے لیے، مقابلے کے لیے۔ حضرت حسین نے کہا کہ تیار ہے، حضرت حسین نے کہا تیار ہے۔ پھر معاملہ طے ہوتا ہے کہ دشمن کے لشکر سے ایک آئے گا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے سے ایک نکلے گا۔ معاملہ طے ہوا، حضرت حسین نے اعلان کیا میرے لشکر میں کا، میرے قافلے میں کا سب سے بوڑھا آدمی وہ مقابلے کے لیے نکلے۔ میرے دوستو، تاریخ میں لکھا ہے حضرت غرید مقابلے کے لیے نکلتے ہیں اور ان کی عمر 61 سال کی تھی، گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہوتے ہیں اور دشمنوں کے سامنے مقابلے کے لیے جاتے ہیں۔ ایک دشمن آتا ہے اسے قتل کر دیتے ہیں، دوسرا دشمن آتا ہے اسے قتل کر دیتے ہیں، تیسرا آتا ہے قتل کرتے ہیں، چوتھا آتا ہے، اس طرح 40 دشمنوں کو ایک بوڑھے غرید نے قتل کر دیا۔ جب دشمنوں نے یہ منظر دیکھا، ان کا اوپنر ایسا ہے تو آخر کا کیسے ہوگا؟ ان کا ایک بوڑھا ایسا ہے تو ان کا جوان کیسا ہوگا؟ دشمن گھبرا گیا، اگر یہی سلسلہ ایک ایک کا رہے گا تو ہم شام تک فنا ہو جائیں گے، شام تک مٹ جائیں گے، ہمارے صف ہستی سے ہمارے نام و نشان کو مٹا دیا جائے گا۔ دشمن دھوکے پر اترایا اور کہنے لگا حسین تمہارا ایک اور ہمارے سب۔ چنانچہ ایک لشکر کی ایک ٹکڑی حضرت غرید پر حملہ کرتی ہے، حضرت غرید کے جسم کے چھلنی کر دیتی ہے اور حضرت غرید کے جسم کو حسینی قافلے کے سامنے لے جا کر پھینک دیا جاتا ہے۔ پھر حضرت حسین دوڑ کر آتے ہیں، حضرت غرید کے آخری لمحات تھے، آخری سانسیں تھے، حسین پہنچتے ہیں۔ غرید کہتے ہیں حسین ذرا چہرہ ہٹاؤ، میں آسمانوں پر محمد رسول اللہ کو دیکھ رہا ہوں، محمد رسول اللہ کا چہرہ مجھے نظر آ رہا ہے۔ یہ کہہ کر کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ان کی روح قبض ہو جاتی اور وفات پا جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں۔ حضرت غرید کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر سے ایک آتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، دوسرا آتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، تیسرا آتا ہے، شہید ہو جاتا ہے۔ اب جو اعلان کرتے ہیں حضرت حسین، سننا توجہ سے سننا، اب جو حضرت حسین اعلان کرتے ہیں پورے قافلے کے اندر سناٹا چھا گیا۔ حضرت حسین نے اعلان کیا میرا بڑا بیٹا علی اکبر تیار ہو جائے، علی اکبر تیار ہو جائے۔ جیسے ہی یہ نام پکارا گیا قافلے والوں کے اندر رونے کی آوازیں بلند ہو گئی، عورتوں کے اندر اور رونے دھونے کی آوازیں بلند ہو گئی۔ علی اکبر تیار ہوتے ہیں، گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہوتے ہیں اور جانے کی اجازت چاہتے ہیں۔ حضرت حسین فرماتے ہیں علی اکبر میرے بیٹے ایسے مت
زیادہ اپنے باپ کے پیشانی پر، اپنے باپ کے پیشانی کے اوپر بوسہ دینا۔ علی اکبر گھوڑے سے اترتے ہیں اور اپنے باپ کے پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں، اور حضرت حسین اپنے بڑے بیٹے کو کلیجے سے لگاتے ہیں، اپنے بڑے بیٹے کو رخصت کرتے ہوئے کہتے ہیں میرے بیٹے، میرے بیٹے، میرے بیٹے، تو حق پر جا رہا ہے، حق پر جمنا، حق پر جمنا، اب تیری اور میری ملاقات کل نانا کے دربار میں ہوگی۔ میرے دوستو ذرا سوچئے، ہمارا بھی بیٹا ہوگا 16-17 سال کا، باپ پر کیا گزری ہوگی۔ حضرت حسین کو یقین تھا میرا بیٹا زندہ جا رہا ہے لیکن زندہ واپس نہیں آئے گا۔ حضرت علی اکبر مقابلہ کے لیے جاتے ہیں، دشمنوں میں گھس جاتے ہیں اور بڑی بہادری اور دلیری کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں، لیکن ادھر کا ایک ادھر کے سب لوگ تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں اس نوجوان اللہ کے شیر کو، اس نوجوان کو شہید کر دیا گیا اور علی اکبر کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ ان ٹکڑوں کے اوپر دشمن گھوڑے دوڑانے لگے۔ حضرت حسین دیکھتے ہیں، باپ دیکھتے ہیں اپنا بیٹے کے 2 ٹکڑوں کو، اور ان 2 ٹکڑوں پر دشمن گھوڑے دوڑا رہا ہے۔ دوڑتے جاتے ہیں، ایک ٹکڑے کو اٹھاتے ہیں، اسے چومتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، میدان کے ایک کنارے پر رکھ دیتے ہیں، دوسرے ٹکڑے کو اٹھاتے ہیں، کنارے پر لا کر رکھ دیتے ہیں۔ میرے دوستو باپ پر کیا گزری ہوگی۔ باپ وہاں بیٹھ کر حضرت حسین بیٹھ کر رو رہے تھے۔ بس اتنے میں پیچھے سے آواز آتی ہے، خیموں سے آواز آتی ہے کہ تمہارا بڑا بیٹا، تمہارا چھوٹا بیٹا علی اصغر، کیا نام ہے، علی اصغر تڑپ رہا ہے۔ حضرت حسین خیمے کے اندر دوڑ کر جاتے ہیں اور اپنے بیٹے کو لیتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، چومتے ہیں اور دشمنوں کے سامنے لاتے ہیں۔ میرے دوستو دشمنوں کے سامنے لا کر اس طرح رکھ کر دشمنوں سے مخاطب ہوتے ہیں، لوگوں دشمنی تمہیں مجھ سے ہے، میرے بیٹے سے تو نہیں۔ میرے دوستو اس باپ پر کیا گزری ہوگی جس کے بڑے بیٹے کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، جس کے چھوٹا بیٹا 3 دن کا پیاسا ہے، 3 دن سے حسینی قافلے کے اوپر پانی کو بند کر دیا گیا تھا، دشمنوں نے پانی بند کر دیا۔ چھوٹا بچہ، آج ہمارے گھروں میں بھی تو چھوٹے بچے ہیں، دودھ پیتے بچے ہیں، اگر ایک وقت دودھ نہ پیے تو کوہرام مچ جاتا ہے، رونے دھونے کی آوازیں ہوتی ہے، گھر میں سب پریشان ہو جاتے ہیں۔ قربان جائے حضرت حسین پر اور ان کی اولادوں پر ہزاروں لاکھوں سلام ہو حضرت حسین اور ان کی اولاد پر کہ حضرت حسین اپنے چھوٹے بچے کو لے کر دشمن سے مخاطب کرتے ہیں، اے لوگوں مجھ سے دشمنی ہے، میرے بیٹے سے تو نہیں۔ بس اتنا مخاطب کرنا تھا، اتنا کہنا تھا۔ دشمنوں کے جانب سے تیروں کی بھوچار آتی ہے، کن پٹی پر لگتی ہے، گلے میں لگتی ہے، سینے پر لگتی ہے، بچہ دم توڑ دیتا ہے۔ حضرت حسین تیر نکالتے ہیں، نکال کر اس بچے کو چومتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں اور روتے روتے اس بچے کو اپنے بڑے بیٹے کے بازو میں لے جا کر رکھ دیتے ہیں اور وہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ کبھی بڑے بیٹے پر ہاتھ پھیرتے ہیں، کبھی بڑے بیٹے کے ٹکڑے پر ہاتھ پھیرتے ہیں، کبھی چھوٹے بیٹے پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور روتے جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں بیٹا مجھے تیرا ہنسنا بھی یاد ہے، بیٹا مجھے تمہارا ابو کہنا بھی یاد ہے، بیٹا تمہارا چلنا بھی مجھے یاد ہے، تمہارے مسکراہٹیں بھی مجھے یاد ہے۔ میرے دوستو باپ اپنے دونوں بیٹوں کی لاشوں پر بیٹھ کر رو رہا ہے لیکن دشمن حسین کے مقابلے میں ڈٹا ہوا ہے۔ عزیزان گرامی کتنی بڑی قربانیاں انہوں نے دی، حالانکہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ نے پروانہ اور تمغہ دے دیا تھا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اس کے باوجود اپنے خاندان کو اللہ کے راستے میں قربان کر رہے ہیں، اللہ کے راستے میں قربان کر رہے ہیں۔ اسی اسنا میں ظہر کا وقت ہو گیا، کون سا دن تھا؟ جمعہ کا دن تھا، لیکن میدان میں جمعہ ادا نہیں کی جاتی۔ حضرت حسین سفر میں تھے، 2 رکعت ظہر کی پڑھاتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ اللہ کا ولی، یہ اللہ کا شیر
گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہوتا ہے اور اپنے خیمے میں جاتا ہے، اپنے خیمے کے پاس جاتا ہے اور خیمہ والوں کو مخاطب کر کے حضرت حسین فرماتے ہیں کہ میری پرانی چادر لاؤ۔ چنانچہ پرانی چادر لائی گئی، آپ نے اس چادر کو اوڑھا اور کہا لوگوں یہ وہ چادر ہے، لوگوں یہ وہ چادر ہے جسے میری امی حضرت فاطمہ نے اپنے ہاتھوں سے بنا تھا، اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا۔ پھر حضرت حسین پرانی تلوار منگاتے ہیں اور اس تلوار کو ہاتھ میں لے کر کہتے ہیں لوگوں یہ وہ تلوار ہے جسے میرے ابو حضرت علی لیا کرتے تھے۔ پھر کالا امامہ پہنتے ہیں اور یہ کہتے ہیں لوگوں یہ وہ امامہ ہے جسے میرے نانا محمد رسول اللہ پہنا کرتے تھے۔ پھر یہ اللہ کا ولی دشمنوں پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد اپنی کتاب میں لکھتے ہیں یہ اللہ کا ولی 4.5 گھنٹوں سے 4.5 گھنٹے یا 5 گھنٹے ظہر سے عصر تک کے وقت صرف تنہا اکیلا دشمنوں سے مقابلہ کرتے ہیں، اکیلا دشمنوں کے سامنے ڈٹ کر دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں کہ حضرت حسین کے سر سے لے کر پیٹ تک 80 تلوار اور نیزوں اور تیروں کے زخم آ چکے تھے، جسم زخموں سے تلوار کی واروں سے چھلنی ہو چکا تھا۔ پھر بھی حضرت حسین مقابلہ کر رہے تھے۔ سورج غروب ہونے کا وقت آیا، نقطے کی بات عرض کرتا ہوں، سورج غروب ہونے کا وقت آیا۔ حضرت حسین نے کہا کہ لوگوں نماز کا وقت ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، تم بھی نماز پڑھ لو اور مجھے بھی نماز پڑھنے دو۔ قافلے سے آواز آتی ہے، دشمنوں کے جانب سے، دشمنوں کے لشکر سے آواز آتی ہے کہ حسین تو پڑھ لے، ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت نہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں دیکھا جائے علماء کرام، مفتیان عظام یا مبلغین دعوت و تبلیغ کے ہمارے ساتھی لوگوں کے پاس پہنچتے ہیں، نماز کی دعوت دیتے ہیں، نماز کے بارے میں سمجھاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ تم پڑھ لو مولوی صاحب، ہمیں ضرورت نہیں۔ تو آپ بتائیے ہماری زبان یزیدیوں کی ہے کہ حسینی ہے؟ ہمارا کلام حسینیوں کا کلام ہے یا یزیدیوں کا کلام ہے؟ حضرت حسین اتنے زخمی ہونے کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ لوگوں تم بھی نماز پڑھ لو، مجھے بھی نماز پڑھنے دو۔ حضرت حسین تیمم کر کے نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دشمنوں نے سوچا یہ ظہر سے عصر تک مقابلہ کرنے والا، یہ تنہا ہم سے لڑنے والا، اگر اس کو نماز سے فارغ ہونے دیا جائے تو ہم اس کو ختم نہیں کر سکتے، یہی موقع غنیمت ہے کہ اسے نماز کے اندر ہی قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ دشمنوں میں سے ایک بدبخت نکلتا ہے، سجدے کی حالت میں حضرت حسین کا سر قلم کرتا ہے۔ میرے دوستو، حضرت حسین نے میدان کربلا سے اس امت کے لیے یہ پیغام دیا کہ نماز ہر حال میں پڑھنا چاہیے، نماز میدانوں میں بھی قضا نہیں ہونی چاہیے، نماز دشمنوں کے اندر، دشمنوں کے گھیرے میں رہ کر بھی نماز کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ لیکن آج ہم حسینی ہونے کا دم بھرتے ہیں، حسین کا دامن نہ چھوڑنے کے نعرے لگاتے ہیں۔ میرے دوستو، صرف نعرے بازی سے کوئی حسینی نہیں بنتا، صرف دکان کا نام حسینی کی شاپ یا حسینی ٹری سٹال لگانے سے یا حسینی کمپنی کھولنے سے، حسینی دکان لگانے سے کوئی حسینی نہیں بنتا۔ حسینی بننے کے لیے حسینی اعمال کرنا پڑتا ہے۔ اگر پوچھا جائے کہ آج فجر آپ نے پڑھی تو بہت کم گنے چنے لوگ ہوں گے جنہوں نے فجر ادا کی۔ میرے دوستو، حضرت حسین کا یہ پیغام ہے کہ گردن کٹائی جا سکتی ہے لیکن نماز کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ عزیزان گرامی، انہی چند کلمات پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور ہمیں خصوصاً محرم الحرام میں 2 عمل کرنی چاہیے۔ ایک تو روزہ رکھنا چاہیے 9ویں 10ویں کو یا 10ویں 11ویں کو، اور دوسرا عمل اپنے اہل و عیال پر عام دنوں سے زیادہ خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہ کوئی ماتم اور سینہ چاک کرنے کا دن نہیں ہے، ہاں ہم اپنے اعتبار سے
قرآن کی تلاوت کرے، نفل عبادتیں کرے، حضرت حسین کے روح مبارک کو ایصال ثواب کرے، آل بیت کے لیے ایصال ثواب کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کہاں بصارت جہاں اور میں کم سین و نادا، یہ میری عید کا سب اہتمام تم سے